آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ ان بلا شبہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین فی ناری آگ میں ہوں گے جہنم کی خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ شر البریہ بدترین مخلوق۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یاد رکھو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، یہودی ہوں یا نصارہ، عرب کے مشرک ہوں یا کسی دوسرے علاقے کے مشرک، فی نار جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے اور وہاں کسی خاص عرصہ کے لیے داخل نہیں کیے جائیں گے بلکہ خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اور اس لحاظ سے اولئک ہم شر البریہ وہ خدا کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہیں، بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بدترین مخلوق بننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھتے ہیں، ان میں حسد، خود غرضی اور سرکشی پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ادھر حکم ہو رہا ہے کہ حنیف بن جاؤ، مگر یہ اپنی خواہشات کو اس حکم پر مقدم رکھتی ہیں، حالانکہ کوئی جانور یا موذی درندہ بھی خواہش نفسانی کو حکم الہی پر مقدم نہیں رکھتا، لہذا یہ انسان ہوتے ہوئے بھی دیگر مخلوق سے بدتر ہیں۔ شر البریہ کون ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تم کو نہ بتلاؤں کہ شر البریہ کون ہے؟ فرمایا شر البریہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں جن میں کافر اور مشرک ہیں اور مخلوق خدا میں اور لوگ بھی ہیں، تاہم وہ شخص بھی شر البریہ ہے جو اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے مگر اس کو ملتا کچھ نہیں، خدا کی نام کی بھی کوئی عزت اور قدر نہیں کرتا، یہ شخص اس کے لیے شر البریہ میں داخل ہے کہ اس نے خدا کے نام کی خود بے قدری کی، کیونکہ اس کے نام کو ایسے موقع پر پیش کیا جس کسی نے پرواہ نہ کی، اس لیے خدا کا نام لے کر مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر کفر کے 100 درجے ہیں اور ہر درجہ ایک دوسرے سے کم و بیش ہوتا ہے۔ مثلا اللہ کی ذات کا سرے سے انکار کر دینا بھی کفر ہے، نماز کو عمدن چھوڑ دینا بھی کفر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں قسم کے کفر ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ یہود اللہ
اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، حتیٰ کہ آخرت پر بھی پورا ایمان رکھتے تھے، مگر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں اور ہمیں بس چند دن ہی آگ چھوئے گی۔ تو اللہ نے ان کے اس عقیدہ کو بھی کفر سے تعبیر کیا۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا کفر مشرکوں کے کفر سے کم تر درجہ کا ہے، جو صرف انسان کی دوبارہ زندگی کے ہی قائل نہ تھے۔ اس آیت میں کفر کی سب قسمیں مراد ہیں۔ ان بلا شبہ الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ خیر البریہ بہترین مخلوق۔ اس کے مقابل فرمایا ان الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، کہ ایمان سب سے پہلی منزل ہے، اور اس کے بعد وہ عامل الصالحات، نیک اعمال انجام دیے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی شرط لگائی گئی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص نیک اعمال انجام دے بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، کیونکہ نیکی ایمان پر معتبر ہوگی۔ جو لوگ ایمان سے خالی ہوں گے، قیامت کے دن ان کی پار جتنی نیکیاں بھی رہ گاہ جائیں گی، کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق میں سے بہترین گروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کو حکم الہی کے تابع بنایا، اس کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کیا اور قبول کیا اور حنیف بن گئے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، لہذا اللہ کی بہترین مخلوق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر البریہ کون ہے؟ مسلم احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ کفر اور شرک والے شر البریہ ہیں، ایمان اور نیکی والے خیر البریہ ہیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ خیر البریہ کون ہے؟ فرمایا دیکھو، جو آدمی ہر وقت مستعد رہتا ہے کہ جہاد کا موقع ہے تو جہاد میں شریک ہو جاؤں، وہ پہلے نمبر کا خیر البریہ ہے۔ جو ہی کوئی خطرہ محسوس کیا فوراً جنگ کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ فرمایا دوسرے نمبر کا خیر البریہ وہ شخص ہے کہ اگر وہ کہیں جنگل میں ہے یا بکریوں کے ریوڑ میں ہے، مگر نماز کا وقت آتا ہے تو وقت پر نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بھی خیر البریہ ہے۔ یعنی کسی چیز کا عدم سے وجود میں لانا، لہذا ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے بریہ میں شامل ہے، یعنی پوری مخلوق، ساری کائنات، زمین، آسمان اور دیگر سیارے سب اس میں شامل ہیں۔ ان دو آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر تمام مخلوق سے بدتر مخلوق ہیں، کیونکہ انہوں نے عقل و تمیز ہونے کے باوجود اپنے خالق و مالک کے حق کو نہیں پہچانا، اور مومن جو نیک اعمال بجا لاتے رہے تمام مخلوق سے بہتر ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو خیر شر کا اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ ان کی اطاعت الہی اضطراری ہے، اختیاری نہیں، جبکہ مومنوں کی اطاعت اختیاری ہوتی ہے۔ علماء امت کہتے ہیں کہ عام مومن عام فرشتوں سے اور مقرب مومن مقرب فرشتوں سے افضل ہیں اور افضل الخلائق ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق سے، جن میں سے سب فرشتے بھی شامل ہیں، افضل ہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے تاکہ دنیوی اعتبار سے کافر اور مشرک خواہ کتنی بھی عروج پر ہوں، خدا کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ روسیوں یا امریکی، جرمنوں یا چینی، انگریزوں یا ہندو، قرآن پاک کے نزدیک شر البریہ ہیں، یعنی جانوروں، درندوں، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں تک سے بدتر ہیں۔ یہ لوگ آسمان پر چلے جائیں، چاند کی تسخیر کر لیں، دنیوی ترقی کے بام عروج پر پہنچ جائیں، مگر ایمان سے بے بہرہ ہونے کی بنا پر بدترین مخلوق ہی رہیں گے۔ جزاؤہم، ان کی جزا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات، عدن، دائمی، تجری بہتی ہیں، من تحتہا،
ان کے نیچے سے الانہارو نہریں، خالدینا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، آبادن ہمیشہ ہمیشہ، راضیہ راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس اللہ سے، ذالک یہ جزا ہے، لمن اس شخص کے لیے، خاشیہ جو ڈر گیا، رب اپنے رب سے۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، خدا تعالیٰ کے ہاں ان کا بدلہ جنت ہے، تجری من تحتی الانہار جس کی نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے، کیونکہ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اس نے ان کے ایمان اور اعمال صالح سے خوش ہو کر جنت عطا کی ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر موجود ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر تم ایمان لے آؤ تو خدا تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اللہ تعالیٰ تو ایمان پر راضی ہوتا ہے، معصیت شرک اور بغاوت سے ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان والوں کو جنت میں داخل کر کے صرف اللہ ہی ان سے راضی نہیں ہوگا بلکہ وَرَضُوا عَنْهُ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے راضی ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بندوں کا اللہ کریم سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن لوگ بہشت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت والو کیا تم راضی ہو؟ بندے تعجب سے عرض کریں گے مولا کریم کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں؟ تو نے ہم پر بڑے احسان کیے، بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہمارے چہرے روشن بنائے، ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو میں تمہیں کچھ اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ لوگ تعجب کریں گے کہ اور کیا چیز ملنے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آئندہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لہذا اس موقع پر بندے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اسی کو کہا گیا ہے وَرَضُوا عَنْهُ کہ بندے بھی اپنے پروردگار سے راضی ہو جائیں گے، انہیں تمام تر انعامات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اللہ کی تو چھوٹی سی رضامندی بھی ہر چیز سے بڑی ہے، چاہے کتنی بڑی رضامندی حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے میں آئندہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بندوں کی رضا کا یہی مطلب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی توحید پر راضی ہونا تو بندے پر فرض ہے، جو بندہ ناراض ہوگا وہ مردود ہو جائے گا۔ فرمایا کہ خیر البریہ ایمان اور نیکی والے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے جو انہیں بے حد و بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ ذالک لمن خشی رب یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خشیت الہی ہوگی۔ حقیقت میں یہی تریاق ہے اور یہی کامیابی کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ جب خوف خدا پیدا ہوگا تو ایسا شخص ایمان بھی درست کرے گا اور نیک کام بھی انجام دے گا، وہ ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہے گا کہ اس کے ایمان میں کوئی خرابی نہ آ جائے، کہیں وہ گرفت میں نہ آ جائے، کہیں وہ خدا تعالی کی رضا اور خوشنودی سے محروم نہ ہو جائے۔ خشیت الہی کا پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے، برائی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے۔ اگر کسی وقت یہ بتقاضائے شریعت نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، حتیٰ کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار و دوام نہیں کر سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ ان آیات سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت تو کرتے تھے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اور ان کی عزت توقیر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا۔
بلکہ یہاں تو مشرکین سے پہلے ان کے عذاب کا ذکر کیا۔ نمبر 2، کافر چاہے کتابی ہو یا مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اگرچہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے عذاب کی نوعیت جدا ہوگی۔ نمبر 3، کفر جہنم میں داخل ہونے کا یقینی سبب ہے۔ نمبر 4، کافر اگرچہ کتنی بڑی کوئی خدمت انجام دے رہا ہو وہ بدتر ہی ہے۔ نمبر 5، دنیا کی نعمتیں نیک لوگوں کی حقیقی جزا نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے صدقے انہیں بھی نواز دے۔ نمبر 6، دنیا منزل ہے اور جنت اصلی مقام ہے۔ نمبر 7، جزا کے لیے جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ وہاں سے نکلنا ہے اور نہ موت کا آنا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی خیر البریہ والے گروہ میں شامل فرما۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔